بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم واہلک عدوهم۔ گفتگو ہماری امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کی والدہ ماجدہ سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ کے متعلق جاری تھی، اور پہلی روایت جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی تھی اکمال الدین میں، وہ مکمل ہوئی کہ جس میں ہمارے سامنے یہ واضح ہوتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے جو صحابی ہیں بشر بن سلیمان، امام علی نقی علیہ السلام نے انہیں مکلف کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ جائیں اور بغداد سے جو ہے وہ ایک قافلہ آئے گا قیدیوں کو لے کر، تو وہاں سے وہ ایک کنیز کو کیا خرید کے لائیں، اور وہ پورا خواب کے اندر جو جناب سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو عقد نکاح کرتے ہیں، اور پھر خواب کے اندر ان کی جو ملاقاتیں ہیں ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام سے رہتی ہیں، اور یوں یہ سارا واقعہ جو ایک پورا خواب کی شکل میں تھا وہ مکمل ہوا، اور مصنف نے اس کے آخر پہ کہا کہ یہ ایک عام چیز ہے، عادی چیز ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے خانوادوں کو جو خواب آیا کرتے تھے اللہ کی طرف سے وہ سچے کیا خواب ہویا کرتے تھے، اور اس کی کیا انہوں نے پوری کیا ڈیٹیل کیا ذکر کی۔ یہ کیا تھی، پہلی روایت تھی کہ جناب سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ جو ہے وہ بادشاہ کی جو ہے وہ بیٹی تھیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کو حکم خواب کے اندر ملا کہ آپ جو ہے وہ کنیزوں کے روپ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلیں، کنیزوں کے لباس میں اپنے آپ کو پہنائیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کی خرید و فروخت کیا مکمل ہوئی ہے۔ اب جو ہے وہ مصنف دوسری جو ہے وہ حدیث کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ کے حالات کو بیان کرتی ہے کہ یہ حدیث بھی جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ہے۔ یہ جو حدیث ہے وہ اس کے راوی جو ہیں وہ محمد بن عبداللہ المطہری ہیں، یا تحوی بھی کیا ہے ایک نام جو ہے وہ اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قصدت حکیمۃ بنت محمد الجواد، کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں جناب حکیمہ سیدہ حکیمہ، ان کے بعد ان کے پاس میں گیا، اور ان کے پاس میں کب گیا کہ جب امام محمد یعنی ابو محمد امام یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام، جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ہے وہ وفات ہو چکی تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے وہ میں جناب سیدہ حکیمہ کی خدمت میں گیا، اور ان سے جو ہے وہ میں نے آخری جو حجت ہیں ان کے متعلق سوالات پوچھے، اور لوگ جو اختلاف کر رہے تھے کہ کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد تھی یا اولاد نہیں تھی، اس کے متعلق جو ہے وہ سوال کیے، اور یہاں تک جو ہے وہ میں نے یہ سوال کیا کہ فقلت یا مولاتی هل کان للحسن العسکری علیہ السلام ولد، کہ کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی بیٹا تھا؟ تو اس وقت جو ہے وہ میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ مجھے اس بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے کیا بیان کریں۔ فتبسمت ثم قالت، تو آپ مسکرائیں اور پھر فرمایا کہ اذا لم یکن للحسن عقب فمن الحجۃ من بعدہ، کہ اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، تو پھر ان کے بعد کون حجت خدا ہوگی؟ اور پھر امام نے اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ جناب سیدہ حکیمہ نے یہ بیان فرمایا کہ میں تمہیں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ دو بھائی جو ہیں وہ امام نہیں بنے سوائے جو ہے وہ امام حسن اور حسین علیہ السلام۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بعد جو امامت ہے وہ دو بھائیوں میں کبھی بھی نہیں رہی، تو لہٰذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی بھائی ہو جو کیا ہو امام ہو، تو بھائی کے امام کا جو احتمال ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ امامت جو ہے وہ دو بھائیوں میں امام حسن اور امام حسین کے بعد نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ سوال پوچھ رہے ہو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اگر ان کا بیٹا نہیں ہوگا تو پھر حجت خدا کون ہوگی؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ امام مہدی علیہ السلام اور جو میرے آخری مولا ہیں، یعنی اس نے امام مہدی کا ذکر نہیں کیا، کہا کہ بس آپ مجھے بتائیں کہ پھر میرے مولا کی ولادت کیسے ہوئی، اور وہ پھر غیبت میں کیا کیسے چلے گئے؟ تو قالت، اب یہاں پہ سیدہ
حکیمہ یہ بیان کرتی ہیں کہ کانت لی جاریہ یقال لہا نرجس، کہ میری ایک کنیز ہوتی تھی کہ جس کنیز کو جو ہے وہ نرجس کہا جاتا تھا۔ فزارنی ابن اخی، تو ایک دن جو ہے وہ میرے جو بھائی تھے ان کے بیٹے نے کیا ہے ان کی زیارت کی، اور فاقبل یحدق النظر الیہا، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام بنتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو میرے بھائی کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک دن میرے پاس آئے تو انہوں نے اس کنیز کو دیکھا۔ تو جب وہ کنیز کو دیکھ رہے تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس کنیز کو؟ تو اس وقت جو ہے فرمایا کہ یا اماں، کہ اے میری پھپھو، اتعجب منہا، کہ میں اس کنیز سے جو ہے وہ بڑا تعجب کر رہا ہوں اور بڑی حیرت میں ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ ما عجبک منہا، کہ اس کنیز کو آپ دیکھ کر آپ کیوں حیرت میں پڑ گئے ہیں، کس چیز کی وجہ سے تعجب کر رہے ہیں؟ تو اس وقت جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ سیخرج منہا ولد کریم علی اللہ عز وجل الذی یملأ اللہ بہ الارض عدلا وقسطا، کہ اس کنیز سے جو ہے وہ ایک ایسا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوگا کہ جس کے متعلق جو ہے وہ یہ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بیٹے کے ذریعے سے پوری دنیا کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو لہٰذا میں اس وجہ سے اس کنیز کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنی جو ہے حیرت کی بات ہے کہ ایک کنیز ہے آپ کی، اور اس کنیز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بیٹے کو پیدا کرے گا کہ جس بیٹے کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ پوری زمین کو جو ہے وہ عدل و انصاف جو ہے وہ بھر دے گا۔ تو اس وقت وہ سید حکیمہ کہتی ہیں کہ پھر یہ میں کنیز جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دوں، تو آپ لے جائیں کنیز اور اس سے جو ہے وہ نکاح کریں۔ تو اس وقت امام نے فرمایا کہ اس مسئلے میں جو ہے وہ تم میرے والد سے جو ہے وہ اجازت طلب کرو، میرے والد یعنی امام علی نقی علیہ السلام سے آپ بات کریں۔ تو قالت حکیمہ، اب یہاں پہ جناب حکیمہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنا لباس بطن کیا اور فوراً جو ہے وہ امام ابو الحسن یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی گھر کی طرف گئی، اور میں نے ان کو سلام کیا اور بیٹھی۔ تو جیسے بیٹھی تو فبادانی علیہ السلام، تو امام نے میرے ساتھ کلام کیا اور کہا کہ ابعثی نرجس الی ابن ابی محمد، کہ جو تمہاری کنیز جناب نرجس ہیں ان کو جو ہے وہ میرے بیٹے ابی محمد کے پاس بھیج دو۔ تو پھر اس وقت وہ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں بھی یہی آپ سے بات کرنے آئی تھی کہ جناب نرجس کا جو ہے وہ نکاح وہ امام ابی محمد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام سے کر دیا جائے۔ فقالت یا مبارکتاً ان اللہ تبارک و تعالی احب ان یشرکک فی الاجر، تو اس وقت جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ اے بابرکت خاتون، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ تمہیں بھی جو ہے وہ اس اجر اور ثواب میں کیا کرے، شریک کرے، اور تمہارا بھی اس خیر میں حصہ رکھے۔ تو اسی وجہ سے تم بھی اب آئیو اور جناب نرجس خاتون کے متعلق یہ بات کر رہی ہو کہ ان کو جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ جو ہے وہ گھر بھیج دیا جائے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر گئی اور پھر میں نے جو ہے وہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ اس کنیز کو میں نے تیار کیا، اس کو زینت بخشا، اور پھر میں نے جو ہے وہ ان کے گھر بھیج دیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ آخر تک سارا واقعہ بیان فرمایا کہ پھر اس طریقے سے جو ہے ان کا نکاح ہوا اور پھر امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ کہ یہ جو اگلا حصہ ہے کہ ولادت پھر کیسے ہوئی اور کیا حالات وہاں پہ بنے، تو اس کو بھی جو ہے وہ جناب سیدہ حکیمہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس کو انشاءاللہ الگ ٹاپک میں جو ہے وہ بیان کریں گے، اور مصنف نے وہاں پہ الگ عنوان باندھا ہے میلاد کے اعتبار سے کہ امام مہدی علیہ السلام کی میلاد اور ولادت کے کیا حالات تھے اور کس طرح سے جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے، اور جناب حکیمہ جو ہے وہ اس روایت کو کس طرح سے جو ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ ولادت کے ایام کس طرح سے تھے۔ تو اس طرح سے جناب حکیمہ نے جو ہے وہ یہ جو راوی ہے اس کو جو ہے وہ ساری جو ہے وہ حدیث بیان کی کہ یوں جو ہے وہ ہماری کیا ہوئی، میری جو کنیز تھی جناب نرجس ان کو جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس پہنچایا گیا، اور یوں آگے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب مصنف کے سامنے جو ہے وہ دو حدیثیں آ گئی ہیں شیخ ذوق علیہ رحمہ کی۔ ایک حدیث وہی ہے کہ جو ایک پورا خواب کا جو ہے وہ سلسلہ ہے کہ خواب کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے اور جناب سیدہ نرجس جو ہیں وہ بادشاہ کی جو ہے وہ بیٹی ہیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جناب نرجس جو ہے وہ بیٹی نہیں ہے بادشاہ کی بلکہ یہ کنیز ہیں، اور یہ جناب حکیمہ کی کنیز ہیں کہ جو انہوں نے جو ہے وہ بخش دیا اور عطا کر دیا
امام حسن عسکری السلام کو۔ تو ان دو روایتوں کے متعلق جو ہے وہ مصنف اپنا تبصرہ جو ہے پیش کرتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری روایت ہے اس میں جو ہے وہ جناب نرجس خاتون کی زندگی کے متعلق اور ان کے کمالات کے متعلق کچھ بھی کیا ذکر نہیں ہے، اور یہ بھی بیان نہیں کیا گیا کہ یہ کنیز جو ہیں وہ جناب حکیمہ خاتون کے پاس کیسے آئی ہیں اور کہاں سے جو ہے وہ انہوں نے اس کنیز کو کیا حاصل کیا ہے۔ اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ کچھ ہمارے جو اہل عصر ہیں، ہمارے زمانے والے مصنفین ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ یہ جو دو روایتیں ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، ان دونوں کو کیا آپس میں جمع کریں اور یہ ثابت کریں کہ ان دو روایات میں کیا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ جو پہلی روایت تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ جب بشر جو ہے بغداد سے جو ہے وہ کنیز خریدتا ہے اور اس کو لے کر جب امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے، تو جناب علی نقی علیہ السلام بھی وہاں پہ اپنی بہن کو بلاتے ہیں جناب حکیمہ کو، اور جناب حکیمہ کو بلا کے یہ جملہ جو ہے وہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ یا بنت رسول اللہ خذیہا الی منزلک وعلمیہا الفرائض والسنن فانہا زوجۃ ابی محمد و ام القائم، کہ وہاں پر بھی امام علی نقی علیہ السلام کے یہ جملے ہوتے ہیں کہ اے حکیمہ اس خاتون کو آپ لے جائیں اور ان کو فرائض اور سنن کی تعلیم دیں، کیونکہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ہیں وہ زوجہ ہیں اور جناب قائم مہدی ان کی کیا ہیں یہ والدہ ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ان مصنفین نے کہا کہ چونکہ یہ جملہ اس روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جیسے یہ بشر جو ہے اس کنیز کو لے کر آیا تو امام نے اپنی بہن حکیمہ کو بلایا اور ان کے حوالے کیا اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ چونکہ یہ قائم کی جو ہے وہ حضرت حجت قائم کی والدہ ہیں، تو لہٰذا تم کیا ہے اسے جو ہمارے خاندان کے آداب ہیں، سنن ہیں، فرائض ہیں، تم کیا اسے تعلیم دو۔ تو لہٰذا اس طرح سے یہ کنیز جو ہیں وہ آ گئی جناب حکیمہ کے پاس، اور پھر یہ مشہور ہو گیا لوگوں میں کہ یہ جو ہے وہ جاریت و حکیمہ، کہ یہ جناب حکیمہ کی کیا ہے کنیز ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ہی روایت ہے، دو جو ہے وہ روایات نہیں ہیں، مختلف کیا روایات نہیں ہیں۔ اچھا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام جب گئے جناب حکیمہ کے کیا ہے گھر میں گئے اور انہوں نے اس کنیز کو دیکھا تو انہیں جو ہے وہ تعجب ہوا اس کنیز کو دیکھ کر کہ یہ وہ کنیز ہیں کہ جو حضرت حجت خدا کی جو ہے وہ والدہ بنیں گی، اور انہی کے جو ہے وہ بطن سے جو ہے وہ حضرت مہدی کی ولادت ہوگی کہ جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور یوں پھر کیا ہے ان کے گھر جو ہے وہ بھیجا گیا کنیز کو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دو باتیں جو ہے وہ ایک جیسی ہو سکتی ہیں، لہٰذا ان دو روایات میں کیا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مصنف نے جو ہے وہ یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ جو ہے وہ نظریہ پیش کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان دو روایات میں کیا کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی کیا بات ہے، اور یہ جناب نرجس جو ہے وہ اسی بادشاہ کی بیٹی تھیں، لیکن چونکہ امام علی نقی علیہ السلام نے ان کو حوالے کر دیا تھا جناب حکیمہ کے، تو اس وجہ سے یہ کیا مشہور ہو گئے، اور پھر امام حسن عسکری السلام نے ان کو دیکھا اور یوں کر کے کیا سارا نظام کیا چلا۔ لیکن مصنف کیا اعتراض کرتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری حدیث کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو اس بات کے اوپر دلیل بنتے ہیں کہ یہ دوسری روایت جو ہے وہ پہلی روایت سے الگ ہے، دو ایک باتیں نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ دوسری روایت کے اندر جو ہے وہ یہ الفاظ ہیں کہ جناب سیدہ حکیمہ نے فرمایا کہ کانت لی جاریتن یقال لہا نرجس، کہ یہ جملے ہیں کہ میری ایک کنیز ہوتی تھیں کہ جن کو جو ہے وہ نرجس کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ کنیز تھیں ان کی، اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کی پہلے سے کنیز تھیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ ان کے حوالے کی گئی ہو تعلیم کے لیے اور وہ ان کو کیا ہے آداب سکھا رہی ہوں، فرائض سکھا رہی ہوں، تو ان کے لیے جو تعبیر ہے یہ استعمال جو ہے وہ نہیں ہوتی کہ میری جو ہے وہ ایک کنیز تھیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ جو تعبیر ہے کہ میری ایک جاریہ تھی، میری ایک کنیز تھی، اس کا یہ واضح مطلب ہے کہ وہ ان کی ملک تھی، جس طرح ملکیت اس زمانے میں ہوتی تھی، معصومین علیہ السلام کے زمانے میں غلاموں کی اور کنیزوں کی کیا ملکیت ہوتی تھی اور وہ ان کی مالکہ ہوتی تھیں۔ اور اس کے بعد یہ جملہ، اور پھر یہ جملہ کہ وَوَهَبْتُهَا لِأَبِي محمد، یہ بھی عربی کا جملہ ہے کہ پھر میں نے اس کنیز کو ہبہ کر دیا، بخش دیا، کس کے لیے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ دو جملے جو ہیں وہ واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے والی جو حدیث ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور یہ حدیث کیا ہے؟ مختلف ہے۔ یہ حدیث واضح طور پہ یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ جو کنیز تھیں وہ ملک میں تھیں، سیدہ نرجس سلام اللہ علیہا، سیدہ حکیمہ سلام اللہ علیہا کی ملک میں تھیں، اور وہ ان کی کیا تھی؟ مالک تھیں۔ جب وہ ان کی مالک تھیں، ان کی ملکیت میں تھیں، تو لہٰذا یہ حدیث کیا ہے؟ مختلف ہے۔ تو لہٰذا مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ میں اس چیز کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا کہ یہ جو دوسری روایت ہے یہ پہلی روایت جیسی ہے، بلکہ یہ دوسری روایت کیا مختلف ہے اور یہ کیا الگ طرح سے ہے۔
اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک اور اشکال کا جواب دیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو دوسری روایت ہے اس کے اندر ایک اشکال ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ایک کنیز کو دیکھ رہے ہیں جبکہ جو ہے وہ ان کی بیوی نہیں ہے، کیونکہ مصنف جو ہے وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری روایت پہلی روایت سے ہٹ کے ہے، تو پہلی روایت کے مطابق تو وہ ان کی شروع سے کیا بیوی ہیں، خواب کے اندر جو ہے وہ ان کا نکاح ہو گیا تھا، حضرت رسول خدا نے ان کا نکاح پڑھا تھا، تو جب وہ ان کی بیوی ہیں تو وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی اپنی کیا بیوی ہے۔ تو دوسری روایت میں مصنف کہتے ہیں کہ میرے اوپر پھر یہ اعتراض ہوگا کہ جب آپ دوسری روایت کو پہلی روایت سے ہٹ کے لے رہے ہیں تو دوسری روایت میں بہت بڑا اعتراض امام کے اوپر یہ آئے گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ ایک نامحرم خاتون کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو دیکھ کے تعجب کر رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوگا، تو یہ امام کی کیا شان کے خلاف ہے۔ تو وہاں پہ پھر مصنف جواب دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فقہ کے مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے اعتراض ہے، کیونکہ فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جس کی کنیز ہوتی ہے وہ اگر مالک جو ہے وہ اجازت دے دے اپنی کنیز کو دیکھنے کے لیے تو وہ دیکھنے کیا دوسرے بندے کے لیے کیا جائز ہو جاتا ہے، اور اس کی کیا کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ ہم کبھی بھی کیا تصور نہیں کر سکتے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا کوئی خلاف شریعت کام کیا یا اس سے ہٹ کے کام کیا، تو لہٰذا یہ دوسری مستقل حدیث ہے، اس کے پہلی حدیث سے کیا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مصنف نے نتیجہ دیا کہ میری تحقیق کے مطابق جو دوسری حدیث ہے یہ چونکہ محمد بن عبداللہ المطہری یا الطحوی سے کیا نقل ہے، اور محمد بن عبداللہ الطحوی جو ہے یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو مجہول ہے، یعنی یہ بشر بن سلیمان کی طرح نہیں ہے کہ جو پہلی بار روایت تھی کہ جو امام علی نقی علیہ السلام کے جو ہے وہ صحابی رہا ہے، امام علی نقی علیہ السلام نے اس کو پوری تعلیم دی تھی جو ہے وہ غلاموں کو خریدنے کی، اور وہ ایک معروف شخص ہے، اس کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ جو بندہ ہے کہ جو روایت کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد ملتا ہوں جناب سیدہ حکیمہ سے، اور وہ مجھے یہ بیان کرتی ہیں کہ میری کنیز ہوتی تھیں اور اس طرح سے سارا نظام آخر تک، تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ مجہول ہے، مجہول الحال ہے، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کس کا صحابی ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، قابل اعتماد ہے قابل اعتماد نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایک مجہول انسان ہے۔ لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسری جو روایت ہے وہ کیا ضعیف ہے، ہم اس کی طرف کیا نہیں جا سکتے۔ والاعتماد علی الحدیث الاول اولا وانسا واللہ العالم، اور پہلی جو روایت ہے جو خواب والی روایت ہے اس کے اوپر اعتماد کرنا یہ زیادہ کیا بہتر ہے اور زیادہ مناسب ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا صورتحال کو کیا ہے بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ جناب سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ کے حالات جو ہے وہ مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ الگ ٹاپک ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوتی ہے، اور یہ اسی روایت کا جو ہے وہ تتمہ ہے، اور کچھ الگ روایات بھی ہیں کہ جن کو جناب حکیمہ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، جناب حکیمہ خاتون نے، کہ یہ ولادت کے حالات کیسے بنے اور کس طرح سے جو ہے وہ ولادت ہوئی، اور میں اس وقت گھر پہ موجود تھی، 15 شعبان کی رات تھی، تو اس کو جو ہے مصنف پھر کیا ہے تفصیل سے بیان کریں گے ان روایات کو، اور ان کے اوپر کیا ہے اپنا تبصرہ اور تجزیہ بھی کیا ہے پیش کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔